معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس مالک حقیقی، اس خالق حقیقی، اس رازق حقیقی کا بے پایاں احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ الوداع کی یہ مقدس اور سنہری گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جمعۃ الوداع کی ان ساعتوں کا صدقہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے، اور اس ماہ کریم کی جمعۃ الوداع کی ان ساعتوں کو اللہ تعالی ہمارے والدین اور ساری امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ رمضان المبارک قرآن حکیم کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اپنا تعارف بھی قرآن حکیم کے حوالے سے کراتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی اس ماہ کریم میں قرآن حکیم کو تلاوت کرنے کی، اسے سماعت کرنے کی، اور حتی المقدور اس کے ترجمہ و تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ آخری جمعہ بھی ہے اور رمضان کا آخری دن بھی۔ آج پھر میری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر جائزہ لیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیا، اور یہ بات بڑی وضاحت سے ہمیں اپنے ذہنوں میں جاگزین کر لینی چاہیے کہ اگر ہم بطور مسلمان اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ صرف ہماری زبانیں اور ہونٹ ہی تلاوت قرآن سے جڑے ہوئے نہ ہوں، ہمارے دماغ میں آنے والے خیالات، ہماری فکر، ہمارا شعور، ہمارے محسوسات و جذبات، ہماری خواہشیں، آرزوئیں اور تمنائیں جب تک وہ بھی قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گی تب تک بطور مسلمان ہماری آئیڈینٹی، ہمارا تشخص اور ہمارا امتیاز ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت اقبال نے بڑی علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا یوم وفات، اور اقبال کا پیغام بھی اگر ہم ساری شاعری، ان کی فلاسفی، سارا ان کے دل میں جو امت کا درد تھا، جو قرآن پڑھ کے انہوں نے سمجھا تھا، اس ایک شعر میں اس کو سمجھ گر تمی خواہی مسلمان سی، اگر بطور مسلمان جینا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ معاف فرمائے ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جس جانب چل پڑی، اندھا دھند مغرب کی تقلید، ان کے فیشن، ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے آئیڈیاز اور ان سے آنے والی ہر چیز کو سوچے سمجھے جانے بوجھے بغیر اندھا دھند اپنے دل دماغ پر سوار کر لینا، اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ اگر ہم بطور مسلمان جینا چاہتے ہیں ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا۔ نیست ممکن جز بقرآن سے، قرآن حکیم کی تلاوت یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت سی خوبیوں اور بہت عظیم اجر و ثواب کی حامل ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو تلاوت قرآن تدبر سے خالی، جس تلاوت میں ہم اپنے فکر و شعور کو شامل نہ کریں، قرآن پڑھیں مگر سمجھنے کی کوشش نہ، وہ تلاوت کبھی بھی باعث برکت نہیں ہو سکتی۔ وہ اجر و ثواب تو شاید مل جائے لیکن جو حقیقی مقصود ہے وہ اس سے حاصل نہیں۔ سورہ صاد کی آیہ نمبر 29 ہم نے خطبہ میں سنی، ارشاد ربانی ہے کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری مبارکن، یہ تو سراپا برکت ہے، لیدبروا آیاتی، یہ کیوں اتاری ہے؟ مقصود نزول قرآن تھا کیا؟
اللہ نے قرآن قلب محمد پہ اتارا کیوں تھا؟ لیدبروا آیات، فرماتا کہ ایمان والے اس میں اس کی آیات میں تدبر کریں۔ تدبر صرف ترجمہ پڑھ لینا نہیں ہے، تدبر کا معنی ہے قرآن کی آیات میں ڈوب جانا۔ اللہ نے جو سوچنے کی سمجھنے کی توفیق ہمیں دی ہے، ہم اس سب کو بروئے کار لا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیدبروا آیات، فرما قرآن تو اتارا ہی اس لیے گیا تاکہ اس کی آیات میں وہ تدبر کرے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جب غور و فکر جتنا ہوگا اور جتنا اخلاص کے ساتھ ہوگا اتنا ہی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ سورہ صاد آیہ نمبر 29 ہے، دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک تو تدبر فی آیات القرآن، قرآن کی آیات میں تدبر، گہرا غور و فکر، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی سمجھائے تو میں اس غلط کام کو چھوڑ دوں، یہ نصیحت قبول کرنا ہے۔ اگر میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، مجھے سمجھانے والا سمجھا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں سننے کے باوجود، میں سمجھنے کے باوجود، میں جاننے کے باوجود پھر مسلسل اسی غلط کو کیے جا رہا ہوں، تو پھر میں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ اور یہاں ٹھہر کر یہ حدیث بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما آمن بہ، فرمایا وہ قرآن پہ ایمان ہی نہیں لایا، کون؟ من استحل محارم، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال ٹھہرا دیا، اس کا قرآن پہ ایمان ہے۔ قرآن نے ایک چیز کو حرام ٹھہرایا اور یہ اسے حلال سمجھے جا رہا، یہ اسے برابر کیے چلے جا رہا، یہ اسے حرام سمجھنے کے بھی آمادہ نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ بھلے وہ چوم کے آنکھوں پہ لگائے، بھلے وہ سر پہ رکھے، اور بھلے اس نے قرآن کو سب سے اعلیٰ جگہ پہ کیوں نہیں رکھا، اگر قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اگر قرآن کے ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھتا ہے، جس ہستی پہ قرآن اتارا گیا ہے اس ہستی کا قرآن ہے ما آمن بہ، وہ قرآن پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ آئیے ان آخری ابتدائی میں ہم اپنے آپ سے عہد کریں، ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں، ہم نے کتنی زندگی گزار 50 سال، غور کریں ہم نے ان 50 یا 25 سالوں میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیا۔ میں نہیں پوچھوں گا، نہ آپ مجھے بتائیے، مگر اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کا کتنا عرصہ ہم نے ڈگریاں حاصل کی، ضرور حاصل کیجیے، ہمارا دین کسی ڈگری کے حصول سے منع نہیں کرتا۔ ہم نے بزنس سیٹ کیے، ضرور کیجئے، ہمارا دین کسی بزنس کے جو شریعت کے دائرے میں آتا ہے اسے سیٹ کرنے، اسے چلانے، اس کو بہتر کرنے سے ہرگز نہیں روکتا۔ ہم نے خاندان کے معاملات سلجھائے، ضرور سلجھائیے، دین ہرگز منع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے تعلقات بنائے، ضرور بنائیے، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھئے تو صحیح، قرآن سمجھنے کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا؟ اپنی زندگی کے یہ ماہ و سال جو ہم نے گزارے، یہ عشروں کے عشرے، دہائیاں کی دہائیاں جو بیت گئیں، ان میں سے کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے پل اور کتنے گھنٹے ہیں کہ ہم نے کبھی قرآن کھول کے خود بیٹھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے زمانے میں احادیث کو لکھنے سے آپ منع کرتے تھے، میں حدیث مت لکھو، جانتے ہیں کہ منع صدیق کے منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف مائل نہ ہو جائے، صرف اس ایک نقطے کی وجہ سے۔ علوم حدیث کی تاریخ پڑھ لیجئے، محدثین نے جو بھی لکھا ہے سب نے اس بات کو لکھا، صحابہ کرام علیہم رضوان ابتدا میں حدیث لکھنے کے بئی وجہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث لکھی نہیں گئی، جو منکرین حدیث پر ایک نیا پروپیگنڈا اور فتنہ شروع کرتے ہیں، وہ لکھی گئی ہیں، وہ موجود تھیں، لیکن ان پہ اتنا اہتمام اور فوکس کرنا کہ قرآن پس منظر میں چلا جائے، قرآن کہیں پیچھے چلا جائے، یہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں تھا۔ اس وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اپنے ایام خلافت میں حدیث لکھنے سے بھی منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ آج کیا ہو رہا؟ آج ہم دنیا کے سارے علوم پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جو نہیں بھی پڑھنا چاہیے وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو آج ہم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ اور عرض کی پڑھنے سے ہم نے سمجھ لیا کہ صرف ثواب کے لیے سورت ایک بار پڑھیں تو اتنا ثواب ملے گا، یہ ایک بار پڑھیں تو اتنا ثواب۔ ہماری سوئی صرف اسی ثواب پہ اٹکی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ صرف ثواب کے لیے نہیں، یہ تو ہدایت کے لیے نازل۔ ہم نے سمجھ لیا کہ صرف مردے بخشوانے کے لیے اتارا گیا، سارا قرآن پڑھ لیجیے، کہیں نہیں پڑھوایا کہ یہ مردے بخشوانے کے لیے۔ یہ تو بات یہ تو زندوں کو مخاطب کرتا ہے، یہ تو زندوں کو بدلنے کی دعوت دیتا ہے، یہ تو زندوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے مردے بخشوانے والی کتاب سمجھا تو یہ ہماری غلط فہمی، یہ ہماری کج فہمی ہے، یہ ہمارے علم، ہمارے فہم، ہماری سمجھ اور ہمارے شعور کا سوچ ہے کہ ہم نے ایک عظیم کتاب کو ایک معمولی سے کام کے لیے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ راوی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن کثیر نے اور بصائر و ذوی التمییز میں صاحب کتاب نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا کہ قریب قیامت بڑے فتنے ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ وما المخرج منها، حضرت علی کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچاؤ کی صورت کیا ہو، ان سے ہم بچ کیسے سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ، سارے فتنوں سے بچنے کی سب سے بات ہے اللہ کی کتاب، نبأ ما قبلکم، اس کتاب کو پڑھو، اس میں تم سے پہلی قوموں کی باتیں اور خبریں بتائی ہیں۔ وفصل ما بینکم، جو معاملہ تمہارے درمیان مختلف ہی ہیں ان کا فیصلہ اس کتاب نے کر دیا۔ وخبر ما بعدکم، آئندہ آنے والے زمانے کی خبریں بھی اس کتاب نے دی۔ وهو الفصل ليس بالحق، ورنہ یہ قرآن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جو کوئی تکبر کی وجہ سے قرآن چھوڑے گا اللہ اسے نیست و نابود کر دے گا، اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله اللہ، جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وهو حبل اللہ المتین، فرما قرآن یہ تو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وهو الذکر الحکیم، قرآن یہ تو حکمت والا ذکر ہے۔ وهو الصراط المستقیم، قرآن یہ تو سیدھی راہ ہے۔ وهو الذی لا يتلبس به الالسن، قرآن وہ ہے کہ جب پڑھیں تو زبان ہچکچاتی نہیں ہے۔ ولا يزیغ به الاهواء، قرآن پڑھنے والے کی خواہشات کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی ہیں، وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ ولا يخلق عن کثرت الرد، اللہ اکبر، خود صاحب قرآن فرما رہے ہیں کہ مجھے رب نے وہ کتاب دی ہے جتنا پڑھتے جاؤ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ 1444 سال ہو گئے ہیں ہجرت کو، اور نزول قرآن کو اگر پہلے کے 23 سال بھی رسول اللہ کے 13 سال مکی زندگی کے بھی شامل کر لیں 1450 سال ہو رہے ہیں، آج تک پڑھا جا رہا ہے، اس کا حسن ماند نہیں پڑا، اس کے نور میں کمی نہیں آئی ہے، اس کے دلوں میں تاثیر میں کمی نہیں آئی ہے، صرف اور صرف ضرورت یہ ہے اسے دھیان اور توجہ سے پڑھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا پڑھا جائے گا تو قرآن نہیں ہوگا۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس کے معانی بیان کرتے رہیں گے، اس کے مفاہیم اور مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے اور کبھی سیر نہیں ہوں گے، کبھی ان کا جی نہیں بھرے گا۔ ولا ينقضي عجائبہ، فرما قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَلْبَثِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت قرآن تو وہ ہے کہ جب جنوں نے سنا تو انہوں نے بھی کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جس میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان نہیں، وہ جنات کے دلوں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ من قال به صدق، فرمایا جس نے قرآن پڑھ کے سنایا اس نے سچ کہا۔ من حکم به عدل، جس نے قرآن کی روشنی میں فیصلہ کیا اس نے انصاف سے کام لیا۔ من اعتصم به ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اسے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب۔ قرآن کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا، قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، قرآن سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ جب تک ہم قرآن سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے
تب تک ہمارے اندر کے اندھیرے بھی نہیں مٹیں گے اور ہمارے باہر کے اندھیرے اور ظلمتیں بھی کم نہیں۔ قرآن دلوں کو نور بخشتا، لیکن جانتے ہیں کب بخشتا؟ قرآن دلوں کو اجالے اور نور تبھی بخشتا ہے جب قرآن اس طرح سے پڑھا جائے جیسے اللہ کے رسول پڑھا۔ آئیے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کیسے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار صحابی انہیں کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیل، فرماتے ایک رات مجھے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع قربان جائیں صحابہ کی، رسول اللہ کی، اہل بیت کی بخت کی بلندیوں پر کہ جنہیں رسول اللہ کے ساتھ بارگاہ الہی کی حاضری نصیب ہو، اور قربان جائیں ان کی خدمات پر کہ انہوں نے ان حاضری کی کیفیات کو ہم گناہ گار نہیں آپ فرماتے میں ایک رات رسول اللہ کے ساتھ نماز میں حاضر تھا، فکان یقرأ مترسلا، اللہ کے رسول کیسے قرآن پڑھتے تھے، اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ نماز میں قرآن پڑھتے۔ آج ہم نمازوں میں قرآن نہیں پڑھتے، اور نماز میں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ جب قرآن سینوں میں محفوظ۔ آج ہم قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے پہ بھی آمادہ نہیں۔ خدا کے لیے قرآن یاد کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا یاد کیجیے، اور جتنا یاد ہے اسے نماز میں پڑھا کیجیے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ساری زندگی نماز میں سورہ اخلاص پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ قرآن حکیم کثرت کے ساتھ نماز میں پڑھا کرتے، وہ فرض نماز ہوتی یا نفل نماز ہوتی، وہ تہجد کی مبارک گھڑیاں ہوتی یا ظہر و عصر کی ساعتیں ہوتی، رسول اللہ نماز میں قرآن پڑھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور کان یقرأ مترسلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اس طرح سے حالت نماز میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت حضور پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، اللہ کے رسول وہ آیت پڑھتے اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے۔ خصوصاً حالت نماز نفل کے اندر، جب نفل نماز میں آپ ہوتے، جس آیت میں تسبیح الہی کا ذکر ہوتا، اللہ کے رسول وہ آیت پڑھ کے اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اگر رسول اللہ کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ سے کوئی چیز مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت مانگی گئی ہے، اللہ سے جنت مانگی گئی ہے، اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اس چیز کا سوال کیا تھا۔ گویا جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ خبر بھی ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ کیا جہنم سے بچنے والی آیت پڑھ رہے ہیں؟ کیا جنت مانگی جانے والی آیت پڑھ رہے ہیں؟ کیا اولاد کی نیکی والی آیت پڑھ رہے ہیں؟ کیا رب کی پناہ مانگی جانے والی آیت پڑھ رہے ہیں؟ کیا پہلی قوموں پہ آنے والے عذاب والی آیت پڑھ رہے ہیں؟ جب تک یہ فہم و شعور نہیں ہوگا، نہ نماز کا حسن، نہ نماز کا کمال، اور نہ ہی نماز کی حقیقی لذت نصیب ہوگی، اور نہ ہی قرآن حکیم سے تعلق مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول جب آیت سوال سے گزرتے تو اللہ کی بارگاہ سے سوال کرتے، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب کسی آیت، ایسی آیت سے آپ گزرتے، ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ بھی مانگا کرتے۔ یہ وضاحت کر دی میں نے کہ یہ نفلی نماز کا حکم ہے۔ تہجد میں یا رات کو جو آپ نفل ادا کرتے، نفل نمازوں کے اندر وسعت ہے، فرض نماز کے اندر تلاوت چھوڑ کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن نفل نمازوں کے اندر اس کی وسعت اور اس کی گنجائش موجود۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس سے مراد آپ کی تہجد اور رات کے نوافل۔ فقرأ بآیت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں سن رہا تھا، اللہ کے رسول نے ایک آیت پڑھنا شروع کی، حتی اصبح یرکع بها ویسجد بها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت قرآن کی سنتوں میں سے ایک بڑی اہم سنت جو آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہو چکی ہے، وہ سنت کیا تھی کہ رسول اللہ بعض اوقات ایک آیت کو پڑھتے اور پھر اس کو تکرار کے ساتھ پڑھتے، حضور اسے دہرایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد ابن حنبل میں اپنی سند سے نقل کیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ نے نماز شروع کی، ایک آیت پڑھنا شروع کی، ساری رات حضور وہی آیت پڑھتے ہیں، پوری رات حضرت ابو ذر صحابی سن رہے ہیں،
فرمایا حتی اصبح، رات گزر گئی، حضور نے رکعتیں کئی پڑھیں، لیکن آیت وہی ایک زبان کریم پر ہے، زبان محمد پر۔ ذرا آنکھیں بند کر کے چشم تصور کو کھولیے، اللہ کے رسول رات کی ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور ایک ہی آیت بار بار پڑھیں۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ ہے، آیا نمبر 118 ہے، ان تعذبہم فإنہم عباد وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام روز حشر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے اور رسول اللہ اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں ساری رات اللہ کے رسول یہی ایک آیت پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عباد۔ سورہ مائدہ آیا نمبر 118 تنہائی میں کھول کے کبھی دیکھیے گا، اور پھر جب اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ پڑھیں گے پھر خبر ہوگی کہ رحمت للعالمین کسے کہا جاتا، پھر خبر ہوگی کہ رسول اللہ کا ہم پر حق کیا، پھر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کو ہم سے پیار کتنا تھا، اور پھر خبر ہوگی کہ ہم کیسے بے وفا امتی ہیں، ہم کیسے ناحق شناس امتی ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ بھی شعور نہیں۔ اللہ کے رسول ساری رات آیت پڑھ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عباد، مولا اگر تو انہیں عذاب دے یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مولا اگر تو انہیں بخش دے تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، الہی تجھے کون پوچھ سکتا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے رسول ساری رات اسی ایک آیت کا تکرار کرتے ہیں۔ سو کبھی کبھی کوشش کریں نماز میں، خصوصاً جو نفل نماز ہے، کسی آیت کو ہم بھی تکرار کے ساتھ بھی پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں، اور اپنے دل کو کشکول بنا کر اللہ کی بارگاہ سے اس چیز کی دعا مانگے جو آیت میں بیان کی۔ صحابہ قرآن کیسے سیکھتے، کیسے پڑھتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بھی امام طبری نے اپنی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی، اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت مروی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص، اور منا ہم میں سے مراد ہے صحابہ میں سے، فرماتے ہیں ہم میں سے ایک شخص اذا تعلم 10 آیات، جب قرآن کی 10 آیتیں سیکھ لیتا، لم یجاوزہن، تو وہ آگے نہیں پڑھتا تھا یہاں تک کہ وہ اچھی طرح یہ جب تک نہیں جان لیتا تھا مما ینہاہن والعمل بہ، کہ ان آیتوں میں کیا بیان کیا گیا، کس بات کا حکم دیا گیا ہے، کس بات سے روکا گیا ہے، اور جب تک ان آیتوں پر وہ عمل شروع نہیں کرتا تھا اگلی آیتیں پڑھنا شروع نہیں کرتا۔ 10 آیتیں سیکھنے سے مراد جوڑ کر کے ان کو پڑھنا سیکھنا نہیں، وہ تو عرب تھے، انہیں تو ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 10 آیتوں کے سیکھنے سے مراد یہ تھی کہ ان آیات میں موجود اللہ کے احکام کو جانا، وہ آیتیں کس بات کا حکم دیتی ہیں، ان آیتوں میں کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور سمجھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے۔ جب ان 10 آیتوں پہ فرماتے ہم پورا عمل کر لیتے، پھر ہم قرآن کا اگلا حصہ پڑھنا شروع کرتے۔ یہ صحابہ کے قرآن سیکھنے کا طریقہ تھا۔ آئیے جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں آج ہم بھی اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم بھی اب رمضان کے بعد قرآن کو لپیٹ کے طاق نسیاں کی زینت نہیں بنا دیں گے، اب قرآن پڑھ پڑھ کے ہم تھک نہیں جائیں گے، بلکہ حضرت ابن مسعود کی اس روایت کو ہم اپنی زندگی کا موٹو بناتے ہوئے کوشش کریں گے کہ روزانہ کم از کم 10، اگر 10 نہیں ایک آیت، قرآن کی ایک آیت پڑھیں، سمجھیں، غور کریں کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا، اور صرف غور کرنا اور سمجھنا نہیں، پھر اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ آج اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں، تو ہمیں گھروں میں قرآن پڑھنا ہو، ہمیں گھروں میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ اور آج بھی اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، انشاءاللہ وہاں رب کی رحمت کے فرشتے ضرور اتریں گے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں سن رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں رات کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں چراغ ہوگا، دیا ہوگا، کچھ روشنی کی چھوٹی موٹی چیز آپ کے قریب ہوگی۔ فرماتے میں پڑھ رہا تھا، اچانک میرا گھوڑا جو پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کر، گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی۔ کہتے میں تھوڑی دیر رک گیا، تلاوت موقوف کی کہ دیکھوں اسے کیا ہوا ہے۔
جب میں چپ ہوا تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ فرماتے میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ کہتے جب ایک دو بار اسی طرح سے ہوا تو مجھے ڈر لگا کہ میرا چھوٹا بیٹا پاس ہی سو رہا ہے، مجھے ڈر لگا، اس کا نام فرمایا یحییٰ تھا، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اچھل کود میں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، یہ اسے پاؤں نہ مار دے۔ اس ڈر سے کہتے میں نے تلاوت موقوف کی، اٹھا آ کے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے باہر نکلا اور کہ دیکھوں آخر کیا بات ہے، گھوڑا کیوں بدک رہا ہے۔ حضرت حسین بن حضیر کہتے ہیں میں نے باہر نکل چھتری کی مانند چیز دکھائی دی، فیہا مصابیح، اور یوں لگتا تھا جیسے اس چھتری کے اندر کسی نے دیے جلا کے رکھ دیے، کسی نے چراغ روشن کر کے رکھے ہوئے۔ کہتے مجھے بات سمجھ نہیں آئی، وہ چھتری کو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے ایک چھتری نما اور اس چھتری کے اندر دیے روشن نظر آئے تھے، وہ چھتری اور دیے نہیں تھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے تیری آواز سے جنت کے صوت۔ اور ایک روایت میں فرمایا تلک السکینہ نزلت للقرآن، فرمایا یہ سکینہ تھا جو قرآن پڑھنے والے کے لیے اتارا جاتا۔ آج سکون کی تلاش میں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں مارے پھر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون اترتا ہے، وہاں سکینہ اترتا ہے۔ وہ دیکھنے والی آنکھ اگر پاکیزہ ہو تو اسے نظر بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیری آواز کو سننے کے لیے، تیری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وَلَوْ أَنَّكَ قَرَأْتَ، اے ابن حضیر اگر تو اپنی قرات موقوف نہ کرتا، اگر پڑھنا بند نہ کرتا، لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسِ إِلَيْهَا، فرمایا وہ فرشتے نیچے اتر آتے اور صبح کے وقت لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ سکتے۔ لا تتوارى عنہم، فرمایا وہ فرشتے لوگوں سے چھپتے بھی نہ، انہیں صاف نظر آتے، لیکن تم نے چونکہ قرات بند کی وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تلاوت قرآن کی برکت، اور خصوصاً سورہ بقرہ اور آل عمران رسول اللہ نے انہیں زہراوین، دو چمکدار صورتیں ارشاد فرمایا، اور فرمایا جادوگر ان کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، جس گھر میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ اسے جادو کی تاثیر سے بھی محفوظ رکھتا۔ آج ہم الٹے سیدھے بابوں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، جادی عاملوں اور ڈرامہ باز لوگوں کی جال کے اندر ہم پھنستے ہیں، لیکن ہم قرآن کی طرف پلٹنا قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں، سکینہ بھی اترتا ہے، اور جادوگروں کو اس گھر میں داخل ہونے کی ہمت اور استطاعت بھی نہیں۔ آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن حکیم ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے ہمارے احوال تبدیل نہیں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا عرض کیا آج یوم وصال بھی ہے، ساری زندگی ان کی دعوت کا خلاصہ بھی دعوت الی القرآن ہے، کہ قرآن کو چھوڑ کر ذلت و رسوائی ہمیں ملی ہے، اگر قرآن کو تھام لیں گے اللہ ہمیں کھوئی ہوئی عزت اور وقار دوبارہ نصیب فرما دے۔ اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، اے مسلمان تجھے خبر ہے یہ زندہ کتاب ہے، تو اسے کاغذ کا، الفاظ کا، کلمات کا مجموعہ سمجھتا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ تو کتاب زندہ۔ اور دوسرے مقام پہ اقبال کہتے ہیں کتاب نیست چیزیں دیگر است، ارے یہ کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فاش تر می گویم آنچ در دل مسمرس، میرا دل چیر کے دیکھو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ کتاب نیست کی چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور شے ہے۔ تم نے صرف اسے بنی اسرائیل کی فرد جرم سمجھ لیا ہے، تم نے صرف اور صرف اسے چند اجر و ثواب کا مجموعہ سمجھ لیا ہے۔ خدا کے لیے اس میں کھو کے دیکھو تو صحیح، اس میں اتر کے دیکھو تو صحیح، اس میں ڈوب کے دیکھو تو صحیح، ان کتابیں نیست چیزیں دیگر۔
آپ فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ زندہ کتاب ہے، یہ تو حکمت والا قرآن ہے۔ حکمت لا یزال است قدیم، دنیا کے فلاسفر، دنیا کے دانشور، دنیا کے انٹلیکچوئل، دنیا کے بڑے بڑے مفکرین وہ پیچھے رہ جائیں گے، قرآن ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی حکمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حکمت لا یزال است قدیم، اور کیوں نہ ہو کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ قرآن کلام اللہ العزیز الحکیم ہے، تنزیل من رب العالمین ہے۔ حکمت لا یزال است قدیم، نوع انسارا پیام آخری۔ فرمایا تو انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد اللہ نے کوئی پیغام نہیں بھیجنا۔ پتہ ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، صحابہ دھاڑے مار مار کے کیوں روتے تھے؟ صحابہ کے رونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اللہ کی وحی کبھی زمین کا رخ نہیں کرے، اب پردے وحی بند ہو چکا۔ محمد الرسول اللہ کے پردہ بند جانے کے بعد رب کا جو پیغام، رب کی جو وحی جبریل کے ذریعے زمین کا مقدر بنتی تھی، آج زمین اس سے محروم ہو گئی۔ نوع انسان اور پیام آخری، یہ قرآن تو خالق انسان کا، خالق کائنات کا، کائنات والوں کے نام آخری پیغام۔ ہم نے اس آخری پیغام کو 27 راتوں کی تراویح مکمل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا تو یہ ہماری بھول ہے۔ قرآن صرف 27 راتوں کے لیے نہیں، صرف رمضان کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن تو سارے سال اور ساری زندگی کے لیے اترا۔ پھر اس قوم سے بڑھ کر اپنی دشمن کون ہوگی؟ اس قوم سے بڑھ کر نادان کون ہو سکتی ہے جو ایسی عظیم کتاب کو بھی رمضان کی چند راتوں تک محدود سمجھتی ہے؟ وہ صرف چند نوافل کی اور سنت تراویح کی ادائیگی کا ایک بہانہ سمجھتی ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اسے اپنانا انہوں نے کبھی اپنے معمول میں شامل ہی نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر اپنا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، نوع انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، حامل او رحمت للعالمین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم سے اپنے دلوں کے تار جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم میں ہمیں تدبر اور تفکر کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم ذکر و نصیحت قبول کر کے اپنے